السلام علیکم مارکا خیر خیریت ہے طبیعت سیا ٹھیک ہے اج اساں حافظ صاحب کو اج ولاد دعوت دیتی سے اساں کے ساکو تھوڑا دین نال چھوڑا ساڈے دے اوتے روشنی یو کرو تھوڑیاں مونجریاں ساجاں غلطیاں ونجن اوندے تے ساجاں غلطیاں کوتاہیاں ساجاں درست کرو حافظ صاحب بانی ساکو نماز دے وچ سجدہ سو جویں نماز اساں غلط پڑھ وینے ہیں کتے بھول وینے ہیں سجدہ سو کرنا چاہیے وہ کیویں یو کرنی چاہیے مثال دے طور تے کوئی رکعت اساں بھول گئے ہیں یا دوجی رکعت جسا اتحیات تے باونا یا اساں بھول گئے ہیں اٹھی کھڑے تھے ہیں تے سجدہ سو اتحیات تے اساں جلے بانے ہیں اساں کتھوں کو لو اتحیات شروع کرنے ہیں ولا سجدے سو کتے سا کو سلام پھیرنا چاہیے دو سجدے کرنے ہیں ولا اساں اتحیات دی حالت وچ والا نے ولا اساں کو کتھوں کو شروع کرنا چاہیے جی حافظ صاحب تھوڑی اندے تے روشنی یو کرے سو نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محترم نماز باری گل چلی ہے اس کے اندر سیدھا صاحب اسی کے بھئی سوال کیتے کہ نماز جویں رکعتاں انسان کو چھٹ ویندن یا رکعت انسان کو بھلدی ہے سیدھا صاحب دا واجب تھی لیکن معلوم نہیں ہوندا جویں کہ سورۃ فاتحہ دا پڑھنا اور سورۃ دا نال ملاونا دو علیحدہ واجب ہیں اگر مثال کے طور تے دوہیں کو یعنی کہ پہلے سورۃ پڑھی دی سورۃ فاتحہ بعد ہی پڑھی واجبی سیدھا صاحب واجب تھی ویندے یا سورۃ فاتحہ دینا تاخیر دی وجہ بولوی یعنی کہ سجدہ صاحب کی آتی ویسی واجب تھی ویسی اور اس بعد یعنی کہ رکعتاں جو انسان کو بعض چھٹ ویندن مثال کے طور تے مغرب دی نماز ہے ایک رکعت کسی کو چھٹی ہے تا انہاں دا یعنی کہ پڑھنا اس بعد آسان ہے کیونکہ وہ جس سے بندہ امام سلام پڑھے سی اس بعد مقتدی جڑا پیچھے ہے بعد دے اندر وہ آخری رکعت کو یعنی کہ سبحانک اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ اور نہ سورت ملا کے آخری رکعت کو پورا کرے سی اگر دو رکعت یعنی کہ باقی رہ گئے یہ بھی آسان ہے بہت یعنی کہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ نال سورت ولا یعنی کہ ولا وہ رکعت پوری سی دوسری رکعت کھڑا تھی بسم اللہ دے نال الحمد شریف شروع کرے سی اس کے بعد سورت ملے سی اسی طریقے نور رکعت پورا دی ویسے لیکن اس موقع تے اگر کسی رکن کی چھٹ ویسی کا والا ہے یعنی کہ سجدہ سا واجب تھی ویسی مثال طور مغرب دی نماز دی طرح رکعت ایک رکعت چھٹی ہے اور اس صبح یعنی کہ بندے نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے لیکن نہ سورت ملاوان بھول گئے اور اس وجہ کہ یہ اندر ملاونی نہ ہو سی بھولے کی وجہ کو واجب چھٹ گئے سی تو آخر دے اندر سجدہ صاحب کرے سی یا جویں ظہر دین عصر دین عشاء دا 4 رکعت ہیں انہیں اندر یعنی کہ دوسری رکعت امام تے دو پڑھے نے تے دو اپنا خود پڑھنا نے انہیں اندر بھی اگر واجب چھٹ گیا یا دوسری رکعت کے اندر اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ گیا اللہم صلی علی محمد تک یعنی کہ پڑھ گیا توال یعنی کہ سجدہ صاحب واجب تھی ویسی یعنی دو رکعت پورا کرے سی اس کے بعد یہ 3 رکعت باقی رہن اس کے اندر یعنی کہ بہت زیادہ لوگ اس بارے پوچھتے ہیں اور بھولتے بہت زیادہ ہیں انہیں اندر ایک گل بڑی خاص یاد رکھنے اس عاجز بندے کی گل کو کہ جس سے بندے 3 رکعت باقی رہندے ایک رکعت امام دے نال بندہ پڑھ دے یہ تھوڑا مسئلہ پیچیدہ اور مشکل ہوندے کہ جس نے بندہ کھڑا تھی نے اس نے بندے بھول ویندے کہ میں قرات کرا نہ کرا اور یہ کھڑا تھی سی تا اینی قرات دے اعتبار دے نال پہلی رکعت ہے تشہد دے اعتبار دے نال دوسری رکعت ہے یعنی کہ امام دے نال ایک رکعت پڑھی ہے آخری رکعت ملی ہے اس کے بعد جڑے کھڑا تھی سی سبحانک اللہ پڑھ سی اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ سورت نال ملے سی اس کے بعد رکوع کو یعنی کہ کر کے اس کے بعد اس رکعت کے اندر تشہد کرے سی کیونکہ اے تشہد دے اعتبار دے نال دوسری رکعت ہے اور اس کے بعد تشہد جس کرے سی اے یعنی کہ قرات دے اعتبار نال پہلی رکعت ہے دی اور اس بعد اس رکعت کو پورا کر کے کھڑا تھی سی اور اس بعد یعنی کہ والا یعنی کہ دوسری رکعت پڑھ سی یعنی کہ علیحدہ یعنی دوسری رکعت ہے امام دے نال یعنی تیسری رکعت ہے اس رکعت کے اندر یعنی کہ بسم اللہ دے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ سی اس دے بعد سورت ملے سی اگر اس موقع تے اگر سورت دے نال فاتحہ دے نال سورت نہ ملے سی ول بھی سجدہ صاحب واجب تھی ویسی یعنی کہ ان رکعت کو پوری کرے سی یعنی کہ آپ نے دوسری رکعت امام دے نال تیسری رکعت ہے انہیں تشہد اندر نہ بیسی کیونکہ تشہد نہ پورا ٹھیک ہے اور رکعت کا ہو گیا یعنی کہ چوتھی رکعت کو پورا کرے سی سجدہ صاحب کا طریقہ بھائی نے کیتے کہ سجدہ صاحب کیا ہونے کہ اتحیات کو جسے ایسے پڑھتے ہیں آخری رکعت دے اندر آخری تشہد جڑا ہوندا یعنی کہ 4 رکعت علی 3 رکعت نماز انہیں اندر اتحیات پوری پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اگر کوئی شخص غلطی کو لو سجدہ صاحب کرنا ہی
لیکن وہ بندے نے درود شریف پڑھ کے دے ربی جانی پڑھ کے دے سی تو ول بھی اس پاس سلام پھیر کے سجدہ صاحب کر سکتے، دوبارہ نماز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی کہ اگر مسجد کا پتہ نہ ہی تو والتا یعنی کہ سلام پھیر بیٹھے کسی نہ گل کر کے دیس والتا نماز دوبارہ واجب لے آدھا ہے. لیکن یہاں تک کہ فقہائے کرام نے مسئلہ لکھے اگر کسی شخص نے سجدہ واجب ہی ہوتے سجدہ صاحب لیکن غلطی تو کو یعنی کہ چوتھی رکعت پوری کی دی سلام پھیر بیٹھے پاسے، لیکن اگر اس نے اپنا سینہ ہونا قبلے طرف کو پھرا نہیں اور کسی دن گل بھی نہیں کی تھی ول بھی وہ یعنی کہ کیا تھی بنے کیا کر کے یعنی کہ سجدہ سوالات بھی کر سکتے یعنی کہ انہیں اندر کوئی حرج لازم نہیں آتا. یعنی کہ سجدہ صاحب جس نے کرے سی اس کے بعد یعنی کہ آخر رکعت کے اندر تشہد پورا کرے سی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اس کے بعد ایک طرف کو سلام پھیرے سی دو سجدے والا کرے سی اس کے بعد دوبارہ والا یعنی کہ تشہد درود شریف اور ربی جانی پوری کر کے نماز اپنی مکمل کرے سی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا حافظ صاحب فرض نماز ہے جماعت دے کٹھے پڑھتے پے ہیں امام دے پچھو یا فجر دی نماز ہے 2 رکعت ہیں ایویں عشاء جا تلاوت نال 4 رکعت ہیں مغرب جا تلاوت نال 3 رکعت ہیں. ہن مقتدی سبحانہ کلا پڑھ دے پچھو امام دے اللہ اکبر اون دے بعد سبحانہ کلا پڑھی اون دے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ سکدے یا نہیں پڑھ سکدا بھی یہ کیویں یا ہوندی ہے بھائی سبحان اللہ دے بارے اشارے میں کہ سبحان اللہ جس سے اگر بندہ آئے نماز میں داخل رہے تو امام تلاوت کرنا کرائے اس وقت بندہ خاموش تھی بنے کیونکہ قرآن مبارک دی آیت بھی ہے کہ یعنی کہ تساں خاموش رہے جو قرآن تلاوت دی شاید کہ لعلکم ترحمون شاید تمہارے کرام کی دوانے. لیکن سبحانک اللہ اور اس کے بعد یعنی کہ سبحانک اللہ پڑھ سی اور اعوذ باللہ بسم اللہ یہ پڑھنے امام نے جہاں مقتدی پیچھو اسی وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہ پڑھ سی سبحانک اللہ پڑھ کے خاموش تھی ویسی. اچھا یہ ہن عشاء دی نماز تیجی تے چوتھی رکعت جیری ہے وہ تاں خاموشی چوندی ہے پہلیاں 2 جڑیاں رکعتاں ہن امام صاحب اونچی آواز نال تلاوت کریں دے جڑا پچھو مقتدی ہے او کو دل دے وچ تیجی تے چوتھی رکعت وچ الحمد یا بھئی سورۃ نہ پڑھ سکدے صرف الحمد پڑھ دے ہیں او مقتدی کو پڑھنی چاہیے یا صرف امام پڑھ سی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت مبارکہ ہے کہ اور ان کے بندہ زبان نہ ہلاوے امام دے پیچھے ہے کیونکہ جس امام دے پیچھے ہے نا امام دا رکوع سدا رکوع امام دی تلاوت ساری تلاوت ہے. امام جی آخری 2 رکعت زور دا ہو گیا اثر دا ہو گیا یعنی زور 4 رکعت اثر دا بھی 4 عشاء آخری 2 مغرب دی آخری 3 رکعت ان اندر مقتدی اگر کو حافظ ہے یا عالم ہے کو ترجمہ قرآن دا اندے سورہ فاتحہ دی ہے اول زبان ہلائے بغیر زبان ہلے صرف یعنی کہ سوچ دے اندر جو بندہ سوچے اندر قرآن دے الفاظ ہوتے سوچی کڑا سورہ فاتحہ دے الفاظ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان کے خاموش زبان میں نہ ہلے زبان کو نہیں ہلاونا زبان ایک جگہ موجود ہوئے اس الفاظ پہ غور کرنا کوئی حرج نہیں تھا لیکن پڑھے نہ پڑھنا منع ہے فقہ حنفیہ دے نزدیک یعنی کہ اجازت کوئی نہیں مقتدی کو مقتدی کی اجازت آواز یا اپنے دل وچ بھی نہیں پڑھ سکتا زبان نہیں ہلا سکتا قرآن پڑھ صحیح ہے. تے حافظ صاحب اگر امام دے نال جماعت تھی نہیں پیے کوئی بھی فرض نماز ہوئے تے مقتدی کو لوگ کتھائیں 2 رکعت اتحیات دے وچ جویں آدن بھئی اشہد اللہ پورا پڑھو اگو درود شریف نہ پڑھو مقتدی غلطی نال پڑھ گئے امام دے پیچھے ہوئے اون دے بعد او سجدہ سو کیویں کرے سی یا کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ امام دے پیچھے 4 رکعتاں جویں جماعت کھڑی تھی بعد جماعت پڑھی ہے جی جی اون دے بعد سجدہ سو کیویں کرے سی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے امام دا صاحب مقتدی تو آنے لیکن مقتدی دا صاحب دی وجہ کو سجدہ صاحب واجب نہیں تھا. اگر مقتدی غلطی دی کو درود شریف پڑھ بنے یا ربی جلنی ان دی وجہ کو کوئی فرق نہیں آندا نماز کوئی خلل نہیں آندا بس ان وجہ کو نماز مقتدی دی ہو ویسی. اگر امام کو صاحب ہو گئے غلطی ہو گئی ول سجدہ صاحب ہو سی اگر مقتدی امام دے پیچھے ہے اس نے درود شریف پڑھ کے ربی جلنی بھی ول بھی مقتدی دی نماز دے اندر خلل نہیں آندا.